بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس سے پہلے ہم نے دو صورتیں جو پڑھی ہیں وہ مدنی ہوئی، اور اس سے پہلے جو دو صورتیں پڑھی ہیں نام اور پورا احرام وہ مکی تھی، اور یہ صورت کی جو ہے مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ لوگوں کو انذار تحقیق اور سخت ہو رہی تھی. اس لیے مکی صورتوں کا جو بنیادی مضمون ہے لوگوں کو ڈرانا، قیامت کے منظر دکھانا اور توحید کے اوپر ان کو واپس لانا، جو انہوں نے اپنے تخیل میں مختلف قسم کے ارباب رب بنا لیے تھے، ان کی تردید کرنا، فرمائش اور تبدیل کرنا. اس لیے اس سورہ کو دو تین آیتیں میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اپنے دور پہ، لیکن کسی بھی سورت کو سمجھنے کے لیے یا اپنے ذہن میں بتانے کے لیے اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جاننی بڑی ضروری ہوتی ہے، اور پھر اختصار کے ساتھ پہلے اگر انسان توجہ سے دل لگی سے ایک بار میں پہلے ہی کہہ دوں آپ کو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا اللہم انت عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، میں تیرے بندے کا بندہ ہوں، وہی تم بنا دیتا، میں تیری بندی کا بیٹا. تو جب ہوا نا کہ قرآن کو میرے دل کی ربیہ کرنی، میرے دل کی بار اور بہار بڑھانی، اور یہ اتنی لمبی دعا ہے. اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کی انتہا کر دیتے ہیں کہ اللہ یہ میری پیشانی ہے، یہ میرا ناک ہے، جس کو میں بڑا عزت والا سمجھتا ہوں، میں تیرے سامنے رکھوں، میں تیرے سامنے ان کو جھکاتا ہوں، تو مجھے اس قرآن کو میرے سینے کی برابر ہے. لیکن آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے اوپر اللہ کی ایک خاص عنایات ہے کہ کچھ نہیں آپ کو کرنا پڑا، کہیں مار نہیں کھانی پڑی، کہیں سے ہجرت کرنی نہیں پڑی، کہیں اپنے پاؤں کو غبار و رود نہیں کرنا پڑا، کہیں تحقیق اور تانے نہیں سننے پڑے کہ یہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے. اس لیے ابتدا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس قرآن سے اپنی لو لگا لیں، اس سے قرآن سے اپنی لو لگا لیں، اور یہی آخری کتاب ہے اور یہ آخری تبدیل ہے جو انسانوں کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی ہے. اس کے بعد کچھ نہیں آنا، اور یہ آخری کتاب ہے، قیامت تک اس نے قائم رہنا ہے، اور قیامت تک رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کرنا. اس لیے اس قرآن کو جب بھی پڑھیں، جب بھی سنیں، ہم تندوش ہو جائیں
بالکل سمجھے کہ کوئی چیز ہماری اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ قرآن جو اللہ کے نبی نے اللہ نے نازل فرمایا تھا کہ جب بھائی بھوکے کی ایک دو دن کی توقف آ گیا تھا تو کیفیت کیا تھی؟ ایسے جیسے پیاسا جانور بار بار پانی ڈھونڈتا ہے، بار بار پریشانی کے عالم میں پہاڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگاتے پریشان لگوتر تھے کہ وہ جو شبنم رحمت کی گرتی تھی وہی کی صورت میں اس سے آپ کو ڈھکس بنتی تھی، اس لیے جب دوسری وہی سے جب آئی تو کہا بد ہوگا وہ لے قسمیں کھائی اس کو ملاقات کی۔ لوگ تو کہتے ہیں چہرے کی قسم کھائی، چہرے جو بھی کہہ لیں، لیکن اس وقت کی قسم کھائی جو بالکل خاموش اور فرشتوں کے اترنے کا وقت ہو، اور وہاں جب بالکل سکون ہو جائے ماں بندہ الگ ہوگا تیرے رب نے محبوب تجھے نہیں چھوڑا۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جس کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پوچھے اور انہوں نے پتھر کھائے، گلے میں مجھ کی رسی ڈال کے بلال کو پتھروں کے اوپر گھسیٹا جاتا اور اوپر سے بھاری برف پتھر رکھ دیے جاتے تھے اور پھر اوپر بچے کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ ایک نام کہتے تھے اللہ الصمد خود ہو بندہ ہوا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ میں ایک ہی رب کو مانتا ہوں، میری جان اس کے سپرد ہے، وہ بے نیاز ہے، میری کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر وہی بلال اس کا مرتبہ کیا ہے کہ جنت میں جب معراج کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ کو جوتیوں کی آواز ہے، کہا جبریل یہ کس کی جوتیوں کی آواز ہے؟ کہا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے غلام حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز ہے۔ کہا جبریل وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے؟ کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کی جو براق، آپ کی جو سواری ہے اس کی نکیل جو ہے بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ آپ کو واقعہ سنا رہے تھے جمعے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی حضرت وہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ غلام جو ہے وہ سوار ہے اور خلیفہ جو ہے وہ ان کی بہار بن رہے ہیں، اور وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تاریخ کا کبھی کبھی بتا جاتی ہے صاحب بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سردار اور فارس کا مقام بارکا راستے میں دریا آ گیا اور دریا تلاطم میں تھا، برسات کا موسم تھا، جیسے آپ نے کہا نا دشت دشت دریا میں نچوڑے خیر ظلمات میں دوڑا دیے جوڑے، سامنے دریا آیا تو کہا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش اور گھوڑا اس کے اندر ڈال دیا نارا تکبیر بنا۔ سارے لشکر نے یہ نہیں کہا سوچا بھی کیا ہے، امیر نے گھوڑا ڈال دیا ہے، سارے لشکر نے پیچھے گھوڑے ڈال دیے۔ تو فارس جو عراق کے جو فوجی تھے وہ فارسی میں کہتے تھے دیو آمدن، یہ آدمی نہیں یہ دیو ہے۔ اور وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جو مدینے سے فارس کی طرف قادسیہ کی طرف جو راستہ جاتا تھا اس راستے کے اوپر روزانہ آتا ہے، 8 دن مسلسل وہاں بیٹھے، 8 دن کے بعد ایک سوار آیا آندھی کی طرح گھوڑا دوڑاتا ہوا، مٹی اڑاتا ہوا، آپ نے اس کو روکا کہاں سے آئے؟ کہاں قادسیہ سے آیا، امیر المومنین کے لیے مبارک کا پیغام لایا ہوں کہ اللہ نے لشکر اسلام کو بتاتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ بھاگتے جا رہے ہیں، پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے اور جیسے پھٹے پرانے کپڑے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب آبادی قریب آئی تو لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا حال کرایا ہوا؟ تو پھر سوال کو پتہ چلا کہ یہ امیر المومنین، وہ نیچے اترا کہ نہیں میرا مقام اوپر ہے، تو مجاہد ہے، تو غازی ہے، مسجد نبوی میں جا کے میں امیر المومنین ہوگا، وہاں لوگوں کو بشارت دیں گے کہ آپ اللہ نے قادسیہ میں بتا۔ یہ ہمارے لوگ تھے
آپ کو میں نے جیسے آخری پڑھا تھا کہ تفقہ ہوتی ہے، یہ حکومت کا کام تھا کہ انسانوں کی اصلاح کے لیے ایسے مرکز بناتی کہ جو دین کے اندر سمجھداری لوگوں کو، لیکن یہاں تو ایسی چیزیں سکھا دی گئی کہ محمد پکڑے چڑھا کوئی نہیں سکتا، نہیں اللہ نے پکڑے چڑھا لے، محمد نے پکڑے چڑھا کوئی، اگر وہ چلتے ہیں تو چلتے رہے اللہ ضرور۔ تو ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی حقیقت سے قریب کا واسطہ ہے، کوئی واسطہ نہیں۔ اب آپ پڑھیں گے یہ سورہ صاحب، اس میں آج جو پہلی جو اس کے اندر مباحث ہے، پہلا اس کا جو مباحث اس کے اندر جو آنے ہیں جس کے اوپر اللہ نے ہمیں بیان فرمائے ہیں، پہلے جو دلائل ہیں وہ توحید، ربوبیت اور نجات اخروی ہے، جو آخرت کی زندگی، ربوبیت اور توحید کے دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کو عقل و ضمیر کا اطمینان بخش ہے، ایسے لوگوں کو یہ دلائل جو ان کے ضمیر زندہ ہے ان کو یہ اطمینان بخش سکتے ہیں جو جاہلانہ تصورات میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ان کی بحث کی نوعیت بھی یہ نہ ہو کہ کسی کو ہرانا ہے یا کسی کو جیتنا ہے، بلکہ وہ اس لیے وہ اس کے اوپر غور کریں کہ ہمیں سیدھا راستہ کرنا۔ تو دوسری جو بات ان غلط فہمیوں کا اس صورت کے اندر اللہ نے ازالہ فرمایا ہے، ان غفلتوں پر تبھی کی گئی ہے جو لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اور تیسری ان شبہات اور اعتراض کا جواب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے لائے ہوئے اس پیغام کے بارے میں لوگوں کے پیش آ رہے ہیں۔ چوتھی دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی پیشگی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے، اپنی حدیثوں کے ذریعے، اپنے صحابہ کی زندگی کے لیے سامنے کھلی کتاب کی ہے، کھل قرآن، نبی کی زندگی کھل قرآن چلتا ہے۔ اور پانچویں بات، اس امر پر تنبیہ کہ دنیا کی موجودہ زندگی جو ہے یہ دراصل امتحان ہے، اور اس کی مہلت اسی وقت تک ہے جب تک میں بول رہا ہوں، جب تک مجھے بولنے کی اجازت ہے، جب تک میرا سانس زندگی کا ہے، یہ مہلت زندگی ہے، اور اس مہلت کی سانس آنے کے نہ جانے کے سب اللہ کے اختیار ہے۔ اور جب انسان پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی اس کی موت کا وقت بھی اللہ متعین کروا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں علم ہوتا کہ موت آنی کیسے، اس جگہ آنی کیسے آنی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جب بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہ اور آسان کرنا، اللہ حاصل سیرت، اللہ آسان کر۔ نبی پیغمبر محبوب خدا وہ دعا مانگتے تھے یا ہماری کیا چیز۔ اور چھٹی جو بات اس میں فرمائی گئی ہے وہ کھلی جہالتوں اور ضلالتوں پر اشارہ جو لوگوں کی زندگی میں صرف اس وجہ سے پائی جا رہی تھی کہ وہ خدائی ہدایت کے بغیر جی رہے تھے۔ یہ جو جتنے مکے کے اندر رہنے والے لوگ تھے وہ اللہ کی ہدایت کے بغیر نہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کا قصہ مختصر تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے اس کے اندر بیان فرمایا ہے، جس سے چار باتیں اور ذہن نشین کرانے مطلب ہیں۔ اول یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تم لوگ کر رہے ہو کہ لوگوں جس طرز عمل کو تم نے اختیار کیا ہوا ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کا حال بھی دیکھ لو کہ فرعون کی جو قوم تھی اس کے ساتھ کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر وہی قوت موجود ہے، وہی اللہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا قرآن ہے۔ چوتھی کی دوسری بات جو فرمائی کہ وہی انجام جیسا ان کا ہوا تھا پھر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ یہ مہلت جو خدا تمہیں دے رہا ہے
اگر تم نے ضائع کر دی تو پھر فرعون کی طرح اللہ کی پکڑ میں آ جانے کے بعد آخری لمحے پر جب تم ایمان لاؤ گے تو جیسے اللہ نے فرعون کو یہ کہا جب اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے کہا اب ایمان لاتا ہوں، میں تیری میت کو، تیری لاش کو تو نہ جی کہ بدنے کا، تیرے بدن کو محفوظ کر دو اور قیامت تک وہ نشانی رہے گی، محفوظ ہے، قیامت تک کے لیے وہ قائم رہنا ہے۔ اور اب فرشتوں نے اس کے منہ میں پیچھے ڈالا، کیا بولتے؟ اب تو اس ایمان کی بھی کیفیت دیکھیں کہ سامنے سمندر آ گیا، پیچھے دشمن آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے کیا بات توکل علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، میرے لیے راستہ بتا دے۔ اور اسی وقت حکم ملا کہ ایمان کی قوت اگر آپ کے پاس ہوگی، میں نے گلبدین حکمت یار کو سنا، یہی لاہور کے اندر اور عمرہ کے اندر اس نے تقریر کی، دو باتیں اس نے بڑی اچھی، ایک یہ ہے پاکستان کے لوگ جتنے تو ایکسیڈنٹ کے اندر روزانہ لوگ مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اگر اتنے لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو کوئی دنیا کی طاقت اسلام کو پاکستان میں نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اور دوسری اس نے ایک بہت سا بات ہے کہ ہم روس کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو ارد گرد پہاڑ تھے، تو ایک راستہ تھا، تو ہم نے وہاں مجاہدین نے اپنے کیمپ لگا، جب کیمپ لگ گئے سب کچھ ہو گیا تو پھر پتہ چلا کہ ہم تو پانی نہیں ہے، آنن فانن روس کا ایک طیارہ آیا، اس نے بہت ہیوی پر وہاں سے پمپ برسایا اور نیچے سیدھا وادی کے نیچے گرا، وہاں سے چشمہ ہوا۔ یہ اللہ کے معجزے ہیں، جب اس کے راستے میں لوگ نکلتے ہیں تو پھر اللہ راستے کو ہم پار کرتا ہے، راستہ تو اس کا ہے نا، فضا تو اس کی ہے، تارے اس کی ہیں، ستارے اس کے ہیں، سورج اس کا ہے، چاند اس کا ہے، زمین اس کی، خدا اس کی، سب کچھ اس کا ہے، لیکن ایمان کی یہ تو آخر میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ مسلک ہے جس پر چلنے کی اللہ نے اپنے پیغام کو ہدایت کی ہے، اس میں قطعاً کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ یہ قرآن ہے کہ یہ کوئی فقہی مسائل نہیں ہے کہ یہ فقہ جعفریہ ہے یا فقہ حنفیہ ہے یا فقہ حنبلی ہے، یہ قرآن ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنا۔ اب اللہ نے فرمایا اب یہ 2 دن آتے ہیں، ٹائم میرا خیال کتنا ٹائم؟ 3 منٹ۔ یہ 2 آیتیں، ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں برکت کے طور پہ، لیکن یہ پڑھنا بھی بڑا ضروری تھا تاکہ آپ کے علم میں یہ آ جائے کہ یہ سورہ یونس جو ہے کن مضامین کے اوپر مشتمل ہے اور ہم نے اس کے اندر کیا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو صورتیں ہیں بڑی اہم ہیں، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، یہ بڑی اہم صورتیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے اور سورہ رعد نے مجھے بوڑھا کر دیا، اتنا اللہ کا خوف اس کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الف لام را، کوئی کرو پہلے جیسے الف لام میم پھر آیات الکتاب الحکیم، پہلے آل عمران میں بھی اور لقمان میں بھی الف لام میم پھر آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، اور یہاں الف لام را پھر آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب جس کی آیات جو ہے وہ حکمت اور دانش سے لبریز، یہ تمہیدی فکرے، ایک لطیف تنبیہ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ نادان لوگ یہ سمجھ رہے تھے پیغمبر قرآن کے نام سے جو کلام ان کو سنا رہا ہے وہ محض زبان کی جادوگری ہے، حالانکہ جادوگروں کو اپنا مفاد ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مفاد نہیں، بلکہ وہ مال و دولت جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی کرنے کے سے آپ کو حاصل ہوا تھا وہ بھی آپ نے سارا اس راستے میں لوٹا دیا، سب کچھ خرچ کر دیا، اور بالکل دن رات، بلکہ ایک دفعہ کہیں تبلیغ سے واپس آئے تھے، سر کے اندر مٹی پڑی ہوئی تھی، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی سر مبارک کو دھو رہی تھی، تو ایک دم اعلان ہوا کہ قافلہ آیا ہوا ہے ہندوستان سے، تو جب اطلاع ملی تو افر اٹھ گیا، کہا ابھی تو آپ آئے ہیں، آرام کر لیں، صبح جا کے
ان کو تبلیغ کر لیں۔ تو کہا ہے فاطمہ اگر وہ قافلہ ابھی اٹھ کے چلے گیا تو پھر قیامت کے دن اگر کھڑا ہو گیا کہ وہ مکے گئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز بھی آئی تھی تو اس نے ہمیں یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کیا جواب دے گی؟ تو کیا اللہ اپنے کو جواب؟ یہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہے، تو ہماری کیا کہتی ہے؟ اب تو اپنے پڑوسی کو بھی نہیں سمجھا رہے، ہم اپنے دوست کو بھی نہیں سمجھا رہے، اپنی ماں کو، بیٹی کو، بیوی کو بھی نہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو اس نے کہا ہے وہ کر۔ یہ کتاب جو ہے حکمت سے لبریز آیات کے اوپر پڑھتی ہے۔ آج میرا اس کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کل سے انشاءاللہ پڑھا۔ یہ بڑی مدلل اس کے اندر توحید کے اوپر گفتگو ہے۔ سارے دوستوں سے میں گزارش کروں گا، کل چھٹی ہے، پیر سے مسلسل آئیں، 8 دن لگیں گے اس کو سمجھنے میں، تو کوشش کریں کہ اس کو ہم سمجھ لیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والا اللہ ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم وصدق رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علی رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی ولا أشرك على أحدك وبعدك أستغفرك أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللہ